اور سن کے ذکر علی اٹھ رہا ہے دھواں. جاگو بس ہو گئی نوکری. ہاں سن کے ذکر علی اٹھ رہا ہے دھواں. ارے سن کے ذکر علی اٹھ رہا ہے دھواں. بزم سرکار میں، بزم سرکار میں، بزم احمد میں یہ دل چلا. حضرت علی کے فضائل میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر حضرت علی کے فضائل بیان کر دوں تو پھر آپ حضرات کچھ اور نظر آئیں گے. وقت تمام ہو گیا. انبیاء کو جو معجزے دیے جاتے ہیں وہ کس لیے؟ ائمہ کو جو معجزے دیے جاتے ہیں وہ کس لیے؟ اور معجزے کے بھی ایک رینج ہے بہت بڑی. مختلف انواع و اقسام کے معجزے ہیں جن پر ابھی پوری طرح سے کام نہیں ہوا ہے کہ کتنے قسم کے معجزے ہیں. لیکن معجزات میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ کہ اللہ اللہ ہے، معبود ہے، خالق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو وہ مٹی کو سونا، سونے کو مٹی بنا سکتا ہے. وہ زندہ کو مردہ، مردے کو زندہ بنا سکتا ہے. تو یہ تصور میں تو آ جاتی ہے بات، یقین کا حصہ نہیں بن پاتی. یقین پیدا کرنے کے لیے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے انسان خواہش مند ہوتا ہے، آرزو مند ہوتا ہے. وہ معصوم جو گواہ بنتا ہے اللہ کے لیے، اس کی معبود برحق ہونے کے لیے، اللہ اس معصوم ذات سے یہ معجزات ظاہر کرتا ہے کہ لے آؤ کوئی جنازہ، لے آؤ کسی زندہ کو، لے آؤ علی ابن ابی طالب کے سامنے، چادر ڈال کے لے آؤ کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. کیا ہوگا نتیجہ؟ پوچھیں گے پڑھا دوں؟ اور جب آپ نے کہہ دیا کہ پڑھا دوں، ادھر علی کہیں گے بنیت و بارادہ نماز جنازہ، تو نماز جنازہ تو جنازے ہی پر ہوگی. نماز جنازہ تو جنازے ہی پر ہوگی. اب یہاں ایک واقعے میں کتنی چیزیں ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام کرنے کی شان کیا ہے؟ ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں کہا گیا، اور من جملہ اس کے سورہ مبارکہ یاسین میں ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کے کام کرنے کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اور یہ کن کہنا بھی کیا ہے؟ کیا واقعاً وہ یہ لفظ کاف و نون کن کہتا ہے زبان سے؟ اللہ کے پاس تو زبان نہیں ہے. اللہ کے پاس تو مخارج حروف، یہ حلق اور یہ جسم، ہم تو نہیں قائل ہیں نا جسم و جسمانیات کے. تو اللہ کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ کاف و نون کہے. کاف و نون کہنا یہ ایک استعارہ ہے قرآنی، یعنی بس وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اس کے کام کرنے کی شان. جب کوئی بندہ، اس کا خالص معصوم بندہ اپنی ذات کو اس کی گواہی کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اس کی ولایت قائم ہو جاتی ہے، تو یہ ولایت کے آثار ہیں، یہ سچی ولایت کے آثار ہیں کہ اس کی زبان سے، اس کے افعال سے، اس کے کردار سے کن فیکون کی شان پیدا ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہا تھا نماز پڑھاتے ہوئے امیر المومنین نے کہ تو مر جا. ارادہ دل میں تھا نماز جنازہ پڑھانے کا، کہا تھا اللہ اکبر. اللہ اکبر کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ مر جا. ارادہ تھا، یہ ارادہ گویا ارادہ کن فیکونی ہوتا ہے. اور اسی لیے عرفاء اکثر کہتے ہیں کہ عارف کی بسم اللہ اللہ کے کن فیکون کے مساوی ہوتی ہے. جتنے معصومین کے معجزات ہیں، اب ایک پہلے علی کا معجزہ سن لیا آپ نے،
ایک دوسرے علی کا معجزہ، یہ بھی سنا ہوا ہے آپ کا، سب سنے ہوئے ہیں کہ آنے والا آیا، دل میں کوئی خیال تھا، ذہن میں کوئی خیال تھا، یا اس کی زوجہ کے ذہن میں کوئی خیال تھا، آپس میں مکالمہ ہوا تھا کہ بھئی تم تو ہمیشہ مولا کے لیے اپنے ہدیے لے جاتے ہو، کبھی تمہارے مولا نے تمہیں کوئی ہدیہ نہیں دیا۔ گھر پہ گفتگو ہوئی تھی، وہ آیا، آپ نے اس کو اپنے دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا کھلایا، اور اس کے بعد ہاتھ دھلایا۔ وہ چاہتا تھا کہ چونکہ آداب میں سے یہ ہے، اس نے کہا نہیں آقا یہ نہیں ہوگا، میں آپ کا ہاتھ دھلاؤں گا۔ اب آپ نے ہاتھ دھویا، ڈالنے والے نے پانی ڈالا، نیچے پانی کے قطرے نہیں بلکہ یاقوت، عقیق سرخ، جواہر، یہ جو نظر آ رہے تھے، یہ کیا تھا؟ یہاں تھا ارادہ کن فیکونی، اور وہاں اس کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اچھا اب دوسرے علی کا سن لیا، تیسرے علی کے بھی سن لیجئے۔ واقعہ مشہور ہے کہ جناب وہ قالین کے اوپر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، تو تصویر کو وجود بخش دینا کس کا کام ہے؟ لیکن ایک ارادہ کن فیکونی، جب کوئی معصوم ذات حق پر اپنی ذات سے گواہ بن جاتا ہے تو وہیں سے اس کی ولایت مطلقہ کی بنیاد پڑ جاتی ہے، اور اس ولایت میں دونوں ولایتیں شامل ہیں، ولایت تکوینیہ بھی، ولایت تشریعیہ بھی۔ اس میں کسی بحث کرنے کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ حضرات بہت زحمت فرماتے ہیں، زحمت اٹھاتے ہیں، تھکاتے ہیں اپنے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جو دے دے، آپ کون سے درمیان میں آ گئے کہ ان کے پاس یہ صلاحیت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ جبکہ آیات سے اور روایات سے اور مشاہدات سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ ایک چیز ہے کن فیکونی، چیز کو دگرگون کر دینا اور متحول کر دینا، کہ پتھر اٹھایا اور وہ سونے کا ہو گیا۔ معجزات ہیں۔ بعض حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، ان سب باتوں کو کہتے ہیں خرافات ہیں، یہ سب ایسے ہی من گڑت باتیں ہیں، وضعی اور جعلی روایتیں ہیں۔ یہ سے بس اتنا، ان کے اس بیان سے بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کسی صاحب نفس کی صحبت اٹھائی نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات ثابت ہوتی ہے کہ بھئی آپ کی رسائی نہیں ہوئی کسی صاحب ولایت تک، آپ کی رسائی نہیں ہوئی کسی صاحب نفس رحمانی تک۔ ہیں ایسے لوگ اس دنیا میں، ابھی اس وقت موجود ہیں، اس وقت موجود ہیں، کہ جن کے اچھا اگر اب آپ حضرات، حالانکہ وقت بالکل گزر چکا، لیکن یہ تو اب واقعہ اور یہ حکایت مشہور ہو گئی ہے۔ قم میں نے اپنی آنکھوں سے جن بزرگوں کو دیکھا اور جن کی کرامتیں دیکھی وہ ابھی نہیں بیان کروں گا آج۔ ایک ایسے راوی سے بیان کروں گا کہ جو راوی بہت مشہور ہے، آیت اللہ مصباح یزدی، مجتہد تھے، فقیہ تھے، اور فلسفہ ان کا امتیاز تھا، فلسفی مشہور تھے، عارف تھے، صاحب سیر و سلوک تھے۔ اس فقیر کو ان کی بزم میں باریابی نصیب تھی، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا، اور اب تو وہ بہت مشہور ہو گیا ہے کہ قم میں ان کے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے۔ اب چھڑ گئی یہ بات تو عرض کر دوں، حالانکہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اس وقت موجودہ حضرات میں یہ کمالات موجود ہیں۔ ان کے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے، اور یہ زمانہ چونکہ ان کے بزرگوں میں تھے تو گویا آپ یہ سمجھیے کہ آج سے تقریباً 80 برس پہلے یا 90 100 برس پہلے کا، 70 برس پہلے کا زمانہ ہوگا۔ اس وقت تک قم میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی جو آج ہے۔ جلدی بازار بند ہو جاتے تھے، جلدی بجلیاں خاموش ہو جاتی تھیں، یہ الیکٹریسٹی بھی نہیں تھی، وہ زمانے کی وہ لالٹینیں اور وہ چراغ اور شمع، اور جو لوگوں کی یعنی ایک قصبہ سا تھا گویا قوم۔
تہران پھر بھی چونکہ پائے تخت تھا تو ترقی یافتہ تھا، تہران سے کچھ مومنین برابر زیارت کے لیے قوم آتے تھے، تو ایک قافلہ ایسا آیا، مختصر سا قافلہ تھا لیکن پھر بھی اس میں کوئی 20-22 افراد تھے، وہ تہران سے آیا قوم زیارت معصومہ کے لیے۔ جب زیارت معصومہ کر چکا تو اس نے کہا کہ اب شام ہو رہی تھی، کہا کہ بھئی یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ ہم آئے اور آقا کی دستبوسی کیے بغیر چلے جائیں، آقا کی خدمت میں کم سے کم عرض ادب کر لیں، سلام عرض کر لیں، تب واپس ہوں گے۔ وہ لوگ آقا کے دروازے پر آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ وہ دوست ہے جو اکثر یعنی ارادت مند، عقیدت مند، بھروسے کا انسان، مومن، محترم، ان کا تشریف لائیے۔ کہا نہیں آقا بس ہم دروازے پر سے عرض ادب کر کے واپس جائیں گے، ہمارے ساتھ اس وقت بہت سے لوگ ہیں۔ اب ان کے اخلاق کا کیا تقاضا تھا؟ کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، تشریف لائیے، آپ تہران سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، دوسرے شہر سے آئے ہیں، تشریف لائیے۔ دیکھیے یہ اخلاق اسلامی ہے، یہ اخلاق اسلامی ہے۔ اخلاق اسلامی یہ نہیں ہے کہ دروازے پر سے آپ کسی کو واپس کر دیں، یہ کہہ کے کہ جناب آپ میری زیارت کے لیے آئے تھے تو زیارت تو ہو گئی، خدا حافظ۔ اخلاق اسلامی یہ ہے کہ انہوں نے دروازہ کھولا، کہا نہیں آئیے تشریف لائیے۔ وہ لوگ بیٹھے رہے۔ اب ظاہر علماء کی ایک شان اور ہوتی ہے جو ان پہ فرض ہے، مستحب ہے۔ فرض کا معنی مستحب مؤکد، ان کے وظائف میں سے۔ جب کوئی ملنے آئے تو وہ معلوم ہے وہ اگر جاہل ہے، سادہ انسان ہے، اہل مطالعہ نہیں ہے تو وہ کیا سوال کرے گا؟ اگر کوئی ضروری سوال ہوگا تو کرے گا، اور نہیں ہے کوئی ضروری سوال اس کے ذہن میں تو کیا خاموشی رہے گی؟ پھر ان پر فرض یہ ہے کہ اپنی طرف سے کچھ قال اللہ، قال رسول اللہ، کچھ اخلاق، کچھ موعظت کی باتیں سنائیں تاکہ آنے والا کچھ روحانی تبرک لے کر جائے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی۔ اب تھوڑا سا وقت اور گزر گیا۔ اب غیرت یہ ہے کہ صاحب یہ آئے ہیں تو بغیر تواضع کے کیسے چلے جائیں گے؟ گھر میں گئے اور اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ بھئی کچھ ہے؟ یہ مہمان جو آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، 2 روٹیاں ہیں، ایک آپ کی ایک میری۔ کہا اچھا اب سن لیجئے گا اسے، اور اب بھی جا کے جستجو کیجئے گا تو قم میں، مشہد میں اور نجف میں، کربلا میں ایسے افراد اب بھی مل جائیں گے۔ کہا اچھا بی بی ایسا کیجئے کہ ایک ایسا کپڑا لے آئیے جو کبھی استعمال نہ ہوا ہو، جسے ہم لوگ کہتے ہیں کورا کپڑا۔ کورا کپڑا کوئی ہو تو لے آئیے ایک ٹکڑا۔ وہ کورا کپڑا لے کے آئیں۔ انہوں نے وہ مختصر سا سالن جو تھا، 2 روٹیوں کے ساتھ تھوڑا سا سالن جو کھانے کے لیے تھا، اس پتیلی پر اور اس روٹی پر وہ اس طرح سے کپڑا پھیلا دیا۔ اور اب جو اسم اعظم پڑھا وہ اسم اعظم کیا تھا سن لیجئے۔ بس انہوں نے 3 مرتبہ اس طرح ہاتھ پھیرا، علی خیر البشر من ابا فقد کفر، علی خیر البشر من ابا فقد کفر، علی خیر البشر من ابا فقد کفر۔ اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیے پر یہ کپڑا ہٹائیے گا نہیں، اس میں سے نکال کے دیتی جائیے۔ وہ 20-22 جتنے بھی مہمان تھے سب سیر ہو کے اس بروخ کے یہاں سے یہ اس عالم بزرگوار کی فضیلت، منقبت، اس کے یقین کا کرشمہ، اور پھر اسم اعظم بھی اس کے پاس کیا تھا؟ علی خیر البشر۔ نام علی میں جب اتنی برکتیں ہوں تو خدا علی کے پاس کتنی قوتیں ہوں گی۔ اور اس عالم بزرگوار کے ہاں کے اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں کھانے کا انتظام کرنے کی ذمہ داری رسول نے علی کو کیوں دی تھی۔